پردہ کس طرح سے کرنے کا حکم قرآن اور حدیث میں دیا گیا ہے اور صحیح طریقہ کیا ہے؟ تو اسلام میں پردہ یعنی کہ حجاب کا حکم قرآن اور حدیث دونوں سے ثابت ہے۔ قرآن سورہ النور آیت نمبر 24:31 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور مومن عورتوں سے کہو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھے، اپنی پاکدانی کی حفاظت کرے اور اپنی زینت یعنی کہ شنگار کو ظاہر نہ کرے سوائے جو ظاہر ہو جاتے ہیں، اور اپنے دوپٹے کو اپنے سینے پر ڈال لیا کرے۔ اس آیت سے یہ کلیئر ہوتا ہے کہ نگاہ نیچی رکھنا فرض ہے۔ زینت یعنی کہ میک اپ، گہنے، جسم کی خوبصورتی چھپانا فرض ہے۔ دوپٹے سے سینہ یعنی کہ چیسٹ ڈھکنا ضروری ہے۔ قرآن سورہ الاحزاب آیت نمبر 33:59 اس میں اللہ فرماتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں، بیٹیوں اور مومن عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادر یعنی کہ جلباب لٹکا لیا کرے۔ یہ اس لیے زیادہ مناسب ہے کہ وہ پہچانی جائے اور ستائی نہ جائے۔ اس آیت سے یہ کلیئر ہے، گھر سے باہر نکلتے وقت چادر جلباب لینا ضروری ہے۔ پردہ عزت اور حفاظت کے لیے ہے۔ حدیث میں بھی چہرے اور ہاتھ کو لے کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جب لڑکی بالغ ہو جائے تو اس کے جسم کا کوئی حصہ نظر نہیں آنا چاہیے اس چہرے اور ہاتھوں کے سوا۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 4104 میں اس کا ذکر ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ بالغ ہونے کے بعد پورا جسم ڈھکنا فرض ہے۔ چہرہ اور ہاتھ کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے، کچھ فرض مانتے ہیں اور کچھ جائز مانتے ہیں۔ حدیث میں نامحرم سے پردہ، ترمذی حدیث 1173 اس میں بھی نامحرم کو لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت پردہ ہے، جب وہ گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اس کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ اس کا مطلب عورت کی اصل عزت پردے میں ہے۔ صحیح طریقہ کیا ہے یہ سمجھتے ہیں۔ پورا جسم ڈھکنا یعنی کہ لوز کپڑے پتلے یا باڈی شیپ دکھانے والے نہ ہو۔ زینت اور میک اپ نامحرم کے سامنے نہ دکھانا۔ نگاہ نیچی رکھنا مردوں کے لیے بھی فرض ہے اور عورتوں کے لیے بھی۔ گھر سے باہر جلباب یعنی کہ چادر لے لینا، جلباب یا چادر لے لینا جو کہ آپ کے باڈی کو فل کور کرے، ڈھیلا ہو، چہرہ ڈھکا ہو، اچھا ہو، مطلب اس میں باڈی شیپ نظر نہ آئے۔ چہرہ ڈھکنا فرض ہے یا نہیں، اس مسئلے میں دو رائے ملتی ہیں۔ کچھ علماء کہتے ہیں چہرہ ڈھکنا فرض ہے فتنے کے دور میں، جب فتنہ کا دور ہو، اگر سامنے لگے کہ ہاں فتنہ ہے تو آپ چہرہ ڈھک سکتے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں چہرہ اور ہاتھ کھلے رہ سکتے ہیں لیکن پردہ کا پورا اہتمام ہو۔ دونوں طرف دلیل موجود ہے، پر ابھی کے دور پہ تو لڑکیاں اپنا چہرہ ڈھکی رہیں تو زیادہ اچھا ہے، کیونکہ فتنے کا ہی دور ہے۔ تو یہ بہتر ہوگا کہ آپ اپنا چہرہ، مجبوری رہے تو کوئی بات نہیں، لیکن مجبوری نہ ہو تو آپ اپنا چہرہ ڈھکا ہی رکھیں۔ تو نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ کیا پردہ کرنا صرف ہاتھ، پیر اور بالوں کو چھپانا ہے؟ تو پردہ کا اصل مطلب ہے اپنے جسم کو نامحرم سے چھپانا ہے، اپنی حیا، شرم و حیا کو برقرار رکھنا ہے، لباس ڈھیلا اور سادگی والا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، سورہ النور آیت نمبر 24:31 اس آیت میں اللہ نے عورتوں کو حکم دیا ہے اپنی زینت کو ظاہر نہ کرو، اپنا دوپٹہ یعنی خیمر کو سینے پر ڈال لیں۔ اس کا مطلب صرف بال چھپانا نہیں بلکہ لباس کو شرعی انداز میں رکھنا ہے۔ شرعی یعنی کہ دین کا وہ طریقہ جو قرآن سے یا صحیح حدیث سے ثابت ہو۔ نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ کیا صرف ہاتھ، پیر اور بال چھپانا کافی ہے؟ علماء کے مطابق عورت کا پورا جسم پردہ میں ہے۔ چہرہ اور ہاتھ کے بارے میں اختلاف، ڈفرینس آف اوپینین ہے، مطلب چہرہ چھپانا، ہاتھ چھپانا، جو بھی میں نے بتایا کہ فتنہ ہے تو چھپائیے، نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے اگر آپ لڑکیوں کے ساتھ ہے، لیکن نامحرم سے بھی چھپانا ہے، فتنہ ہے تو چھپانا ہے۔ بہت سارے ریزنس ہے، اگر آپ کی مجبوری ہے، آپ نہیں چھپا پا رہے اپنا چہرہ کوئی آئیڈینٹی کے لیے، کسی چیز کے لیے، تو آپ کوئی بات نہیں، اس کے لیے ہو سکتا ہے کہ آپ چہرہ اپنا کھلا رکھیں، لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہاں فتنے کا ڈر ہے تو آپ اپنا چہرہ چھپائیے، وہ بہتر ہے۔ لیکن کپڑے ٹائٹ، ٹرانسپیرنٹ یا شیپ دکھانے والے نہ ہوں، یعنی اگر بال چھپے ہوں لیکن کپڑے باڈی شیپ دکھا رہے ہیں تو یہ تو غلط ہے۔ ہاتھ پیر چھپے ہو لیکن میک اپ سے زینت دکھ رہی ہے تو یہ مکمل پردہ نہیں مانا جاتا ہے، یہ غلط طریقہ ہو گیا پردہ کرنے کا۔ اگر لڑکی بالغ ہو جائے تو اس پہ پردہ کرنا فرض ہے، پر اگر مجبوری کی وجہ سے اگر پردہ نہ کر پائے تو کیا اس پہ گناہ ہے یا نہیں؟ تو جیسے کہ میں نے بھی بتایا کہ فرض ہے، لیکن
اگر مجبوری ہے تو اللہ نیت دیکھتے ہیں. آپ کی نیت اگر یہ ہے کہ یا اللہ میں پردہ کرنا چاہتی ہوں پر میں نہیں کر پا رہی، تو اس میں آپ کو گناہ نہیں ملے گا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب لڑکی بالغ ہو جائے تو اس کا جسم چھپانا ضروری ہے، چہرہ اور ہاتھ کے علاوہ. اس پر علماء کا اختلاف ہے. یہ روایت ابو داؤد میں آتی ہے. حدیث نمبر 4104 میں بھی ملتی ہے. حضرت عائشہ بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اسماء بنت ابی بکر پتلے کپڑوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اسماء، جب عورت بالغ ہو جائے تو اس کے لیے جائز ہے اس کے سوا کچھ نظر نہ آئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چہرے اور ہاتھوں کی طرف اشارہ کیے. اس کا مطلب ہے کہ چہرہ اور ہاتھ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا تھا کہ چہرہ اور ہاتھ کے علاوہ پورا شریر ڈھکا ہونا چاہیے. فتنے کا دور نہیں ہے تو یہ بول سکتے ہیں، کیونکہ اس ٹائم پہ تو اتنا فتنہ تھا نہیں، ابھی تو بہت زیادہ ہے، تو آپ خیال رکھیں. اینڈ نیکسٹ کوشچن ہے کہ اگر مجبوری کی وجہ سے پردہ نہ کر پائے تو یہاں پہ بھی سب سے امپورٹنٹ بات سمجھنی ہے کہ اسلام میں مجبوری کا اصول کیا ہے. اسلام میں ایک قاعدہ ہے. سورہ البقرہ آیت نمبر 2:286 لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اس کا مطلب ہوا اللہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. اگر اسکول کالج میں اسٹرکٹ رول ہو، گھر والوں کا پریشر ہو، جان یا عزت کا ریئل خطرہ ہو، یا کوئی ایسی حالت جہاں بالکل کنٹرول نہ ہو، تو پھر حکم مجبوری کے حساب سے دیکھا جاتا ہے. تو اصل سوال یہ ہے کہ کیا گناہ ہوگا؟ اگر کوئی جان بوجھ کے اللہ کے حکم کو اگنور کرے تو گناہ ہے، لیکن اگر سچی مجبوری ہو اور دل میں یہ ہو کہ میں اللہ کا حکم مانتی ہوں، بس حالات کی وجہ سے نہیں کر پا رہی ہوں، تو اللہ نیت دیکھتے ہیں. حدیث میں آتا ہے اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. صحیح البخاری حدیث نمبر 1. اللہ نیت، حالات اور مجبوری سب جانتے ہیں. اب ضروری بات یہ ہے کہ اگر مجبوری ٹیمپرری ہو تو کوشش کرے کہ دھیرے دھیرے سولیوشن نکالے. اگر پورا پردہ پاسبل نہیں تو جتنا ہو سکے اتنا کرے. اللہ سے دعا بھی کرے آسانی کے لیے. اسلام سختی کا دین نہیں ہے بلکہ حکمت کا اور رحمت کا دین ہے. آئی ہوپ آپ لوگوں کو سمجھ آیا ہوگا کہ ہم کیا سمجھانا چاہتے ہیں، کہ پردہ کتنا ضروری ہے، اور کچھ ضروری باتیں تھیں جو بہت کسی کو جاننی ضروری تھی. تو جتنا ہو سکے اپنے پردے کا خیال رکھے، اور یہ ہمیشہ یاد رکھے کہ عورت کی عزت اور اس کی حیا اس کے پردے میں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.